Welcome to Anna Story Tales. قدیم زمانے کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مراد نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ مراد جتنا محنتی تھا اتنا ہی ایماندار اور سخی بھی تھا۔ اس کی بوڑھی ماں ہمیشہ اسے نصیحت کرتی تھی کہ بیٹے، صبر اور محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ایک روز مراد جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے تھک کر ایک بڑے پتھر پہ بیٹھ گیا۔ اچانک اسے پاس ہی ایک جھاڑی میں کسی کے کہرانے کی آواز آئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو وہاں ایک ضعیف بزرگ زخمی حالت میں پڑے تھے۔ مراد نے فوراً اپنے پاس موجود پانی سے ان کے زخم دھوئے اور اپنی قمیض پھاڑ کر ان کی پٹی کی۔ بزرگ کی حالت جب سنبھلی تو انہوں نے مراد کو دعائیں دیں اور کہا، تمہاری نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ بزرگ نے اپنی جھولی سے ایک سیاہ رنگ کی مٹی کی ہنڈیا نکالی۔ مراد کو لگا کہ شاید یہ کھانے کے لیے ہے، لیکن بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹے، یہ غربت مٹانے والی ہنڈیا ہے۔ جب تمہیں ضرورت ہو اسے زمین پر رکھ کے کہنا، برس ہنڈیا برس، تو یہ سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر جائے گی، اور جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو کہنا، بس ہنڈیا بس، تو یہ رک جائے گی۔ مراد حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور ہنڈیا لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستہ طویل تھا، اس لیے اس نے رات کو ایک مشہور سرائے میں قیام کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں جا کر جب اس نے آزمائش کے لیے کہا، برس ہنڈیا برس، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہنڈیا سے چمکتے ہوئے سونے کے سکے ابلنے لگے۔ مراد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سرائے کا مالک، جو ایک نمبر کا مکار اور لالچی انسان تھا، دیوار کے سوراخ میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں میل آ گیا۔ جب مراد گہری نیند سو گیا تو مالک نے چپکے سے وہ جادوئی ہنڈیا نکالی اور اس کی جگہ بالکل ویسی ہی ایک ہنڈیا رکھ دی۔ اگلی صبح جب مراد گھر پہنچا اور ماں سے کہا، ماں، اب ہمیں لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھو۔ اس نے ہنڈیا رکھی اور بار بار کہا، برس ہنڈیا برس، مگر وہاں سے ایک ٹکا بھی نہ نکلا۔ مراد کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ شاید بزرگ نے اسے آزمایا تھا۔ مراد دوبارہ اسی جنگل میں گیا اور بزرگ کو بتایا۔ بزرگ جان گئے کہ سرائے والے نے ہیرا پھیری کی ہے۔ انہوں نے اس بار اسے ایک ریشمی دسترخوان دیا اور کہا، پریشان نہ ہو، یہ دسترخوان لے جاؤ۔ اسے بچھاؤ گے تو دنیا بھر کے شاہی پکوان تمہارے سامنے ہوں گے۔ مراد دوبارہ اسی سرائے میں رکا۔ اس نے سوچا کہ اس بار احتیاط کرے گا، مگر بھوک کی شدت میں اس نے دسترخوان بچھایا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ لالچی مالک نے اس بار دسترخوان بھی بدل دیا اور ایک پرانا کپڑا وہاں رکھ دیا۔ گھر پہنچ کر جب مراد نے دسترخوان بچھایا تو وہاں مٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مراد کو اپنی نادانی پر بہت دکھ ہوا۔ تیسری بار جب مراد بزرگ کے پاس پہنچا تو بزرگ نے غصے کی بجائے ایک مضبوط لکڑی کا بکسا دیا اور کہا، اس میں تمہاری تمام مشکلوں کا حل ہے۔ اسے تب ہی کھولنا جب تم اس سرائے میں ہو، اور کہنا، نکل چھڑی، اپنا کام دکھا۔ مراد سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ جب وہ سرائے پہنچا تو جان بوجھ کر مالک کے سامنے کہا، ارے بھائی، اس بار تو میرے پاس وہ خزانہ ہے جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ مالک کی رال ٹپکنے لگی۔ رات کو جیسے ہی وہ بکسا کھولنے کمرے میں گھسا، مراد نے آواز لگائی، نکل چھڑی، اپنا کام کر۔ بکسے میں ایک وزنی اور مضبوط جادوئی چھڑی نکلی اور سیدھی مالک کے سر پہ پڑی۔ تڑاخ تڑاخ چھڑی نے اس مکار شخص کو وہ مار ماری کہ پورے کمرے میں ناچنے لگا۔ دہائی ہے، مجھے بچاؤ، میں مر گیا۔ مالک چلانے لگا۔ مراد نے کہا، میری ہنڈیا اور میرا دسترخوان کہاں ہے؟ مالک نے روتے ہوئے فوراً الماری سے دونوں چیزیں نکال کر مراد کے قدموں میں رکھ دیں۔
جب مراد نے کہا بس چھڑی بس، تو واپس بکسے میں چلی گئی۔ مراد اپنی تینوں جادوئی چیزیں لے کر گھر پہنچا۔ اس نے ہنڈیا سے سونے کے سکے نکال کر ایک شاندار محل بنوایا۔ جادوئی دسترخوان سے وہ ہر روز بستی کے یتیموں اور بیواؤں کی دعوت کرتا، اور وہ جادوئی چھڑی اس کے گھر کے دروازے پر پہرا دیتی تاکہ کوئی ظالم یا چور اندر نہ آ سکے۔ مراد نے کبھی اپنی دولت پر غرور نہیں کیا، بلکہ اسے اللہ کی مخلوق اور خدمت میں صرف کیا۔ وہ لکڑہارا اب پورے علاقے کا سب سے معزز اور سخی انسان بن چکا تھا۔